معاشرے میں آگے بڑھنے کا راز۔ بحیثیت قوم ہمارا IQ لیول دیگر اقوام سے بہت زیادہ ہے، مگر ہم میں چند اخلاقی کمزوریاں ایسی ہیں جن میں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ہم ان سے پیچھے ہی ہیں۔ ان میں ایک اخلاقی کمزوری وعدے کو پورا نہ کرنا ہے۔ اپنی ذات، صلاحیت اور قابلیت پر ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور اپنے خیال میں ہم سب لائق و فائق ہوتے ہیں، لیکن جب معاملہ کسی دوسرے فرد یا معاشرے کے ساتھ ہو تو پھر ہم زیرو واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا کہ اس معاشرے میں ایفائے عہد کا بڑا فقدان ہے۔ بہت سارے لوگ کسی کام کو شروع تو کر لیتے ہیں مگر اس کو پورا نہیں کرتے۔ انسان دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سپر مین بھی بن جائے تو اس کو دوسرے انسانوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے ڈرائیور، اپنے سسٹم اور اپنے بڑے پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں عہد و پیمان اور کاموں کو پورا نہ کرنے کا معیار بہت خراب ہے تو پھر انسان حوصلہ ہار بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ مردم بیزار انسان بھی وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں سے تھک چکا ہے۔ وعدہ ایفا کرنے والا کون؟ اپنے عہد کو وہی انسان پورا کر سکتا ہے جس کے اندر مضبوط قوت ارادی ہو۔ مضبوط قوت ارادی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کو کر گزرے۔ ول پاور ایک کمال کی چیز ہے۔ یہ انسان کو کسی بھی ارادے، فیصلے اور مقام پر کھڑا ہونے اور ڈٹ جانے کے لیے پورا تیار کرتی ہے۔ کسی جگہ پر آپ کے پیر جو جمتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی ول پاور ہوتی ہے۔ ول پاور کے پٹھے انسان کے ذہن کے اندر ہیں۔ یہ کوئی جسم نہیں رکھتے۔ بار بار کے وعدے توڑے، بنائے، کام کر کے ادھورا چھوڑے، خواب دیکھے اور پھر ادھورے چھوڑے، کتاب شروع کی درمیان میں چھوڑ دی، یہ سارے وہ کام ہیں جن سے آپ کے یہ مسلز بنتے ہیں۔ اب ان کو مضبوط کرنا ہے یا کمزور، یہ آپ پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں وہ اپنے گھر کی ساری چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے کچھ دنوں کے لیے اگر اپنا مکان چوکیدار کے بغیر چھوڑا ہو تو معلوم ہوا ہوگا کہ گھر کے پائپ اور نلکے تک اتر جاتے ہیں۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نشے کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کیونکہ ان میں ول پاور نہیں ہوتی، ان کو اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہوتا، ان کے ارادے کی طاقت سلب ہو چکی ہوتی ہے۔ دین اسلام کے سارے فلسفے کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنے قوت ارادی کو مضبوط کر لے، اور اس کی مثال یوں سمجھیں، حکم ہے غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو حالت انسان کے غصے میں ہوتی ہے، نشے میں بھی اس کی مائنڈ کی فریکوینسی اسی حالت میں ہوتی ہے، جس سے اس کے فیصلے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ول پاور۔ مارفین یہ ایک نشہ ہے جو 1930 کے درمیان دریافت ہوا۔ اس سے پہلے کہ اتنا عام نہیں تھا اور نہ ہی انجیکشن کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں جب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور تکلیف شدت اختیار کر گئی تو ڈاکٹروں نے ان کو مارفین کا انجیکشن تجویز کیا، مگر انہوں نے صاف انکار کیا۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ موت کا تجربہ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شعور جس کے ساتھ میں نے عشق کیا، وہ کلمہ جس پر میں ساری زندگی کاربند رہا، ایسا نہ ہو کہ کہیں نشے کی حالت میں اس کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے درد قبول کر لیا لیکن اپنے کلمے اور شعور کو ختم کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ ارادہ آپ کا اسلام ہے اور یہی آپ کا دین ہے۔ جس میں ارادہ نہ ہو وہ دنیا کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشئی کو کوئی بھی انسان نوکری پر نہیں رکھتا۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے ارادے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ اگر وفادار ہے تو اتنا ہی خوفناک بھی ہے، مرنے پر آئے گا تو آپ کے لیے مر جائے گا، اور بیچنے پر آئے گا تو آپ کی موٹر ٹوٹی حتیٰ کہ ہر چیز کو بیچ دے گا۔ یعنی جب اس کو نشے کی طلب ہوگی تو اس کی یہ سوچ کہ آپ اس کے مالک ہیں 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی۔